بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک فیکٹس 313۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے اللہ کے مقرب بندے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی پہچان زمین پر کم تھی لیکن آسمانوں پر اس کا ذکر فرشتوں کی زبان پر تھا۔ آج ہم بات کریں گے اویس قرنی کی، جن کی محبت رسول ایسی سچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب بھی اسے پاؤ تو اس سے دعا کروانا۔ آج ہم ان کی ایک ایسی کرامت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے اور دل میں عشق رسول کی چنگاری کو جگہ دیتی ہے۔ یمن کے علاقے قرن میں رہنے والا یہ نوجوان نہ مالدار تھا نہ مشہور تھا۔ وہ ایک سادہ گھر میں رہتا تھا، کپڑے بھی عام، کھانا بھی عام، لیکن دل میں محبت، ایمان اور خدمت کی ایسی روشنی تھی جو ہزاروں چروں سے زیادہ روشن تھی۔ اویس کی سب سے بڑی عظمت یہ تھی کہ وہ اپنی بوڑھی نابینا اور بیمار ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی ماں کا حال ایسا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی اویس ان کی نظروں سے دور ہوتے تو انہیں تکلیف ہونے لگتی۔ اویس چاہتے تھے کہ کاش میں مدینہ جاؤں، حضور کی زیارت کروں، ان کے ہاتھ چوم لوں، ان کا چہرہ مبارک دیکھ لوں، لیکن ماں کی خدمت نے انہیں روکے رکھا۔ وہ سوچتے کہ اگر میں چلا گیا تو ماں تنہا رہ جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنی خواہش قربان کر دی اور ماں کے قدموں میں رہ کر ہی وہ مقام پا لیا جسے بڑے بڑے عبادت گزار نہ پا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرا ایک عاشق یمن میں ہے، اس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کی محبت ایسی ہے کہ آسمان والے بھی اس کے مقام کو جانتے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی کو خاص حکم دیا کہ جب بھی تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو یمن کا ہو، جس کا نام اویس ہو، جس کے جسم پر کوڑ کا کبھی نشان رہا ہو اور جس کی ماں زندہ ہو، تو اس سے دعا کروانا، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا، دنیا اس گمنام ولی کو نہیں پہچانتی تھی، لیکن ایک دن ایک جنگ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ مسلمانوں پر کڑا وقت تھا، دشمن تعداد میں زیادہ، سپاہی تھکے ہوئے، گھوڑے زخمی، اور مسلمانوں میں انتشار پھیلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج شکست سامنے ہے۔ اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص ننگے پاؤں نہایت تیزی سے دشمن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا، قدموں میں عجیب سی طاقت۔ وہ ہوا کی مانند بڑھتا گیا، جہاں وہ ہاتھ مار دیتا دشمنوں کی صفیں لٹ جاتیں۔ اس ایک شخص نے پورے میدان کا نقشہ بدل دیا۔ دشمن کا حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ بھاگنے لگے۔ مسلمان حیران کہ یہ کون شخص ہے جو نہ کسی قبیلے سے پہچانا جاتا ہے نہ کسی لشکر کا خاص سپاہی ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو لوگ اس شخص کے پاس پہنچے، لیکن وہ پہاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا سجدے میں گر کر رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں کچھ نہیں، شاید تو نے میرے ہاتھوں سے اپنے دین کی مدد کر دی، لیکن مجھے اپنے نفس سے بچا۔ لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پر کوڑ کا پرانا نشان موجود تھا۔ حضرت عمر اس وقت موجود تھے، انہوں نے دیکھا تو فوراً پہچان لیا، یہ وہی اویس ہے جس کا ذکر رسول اللہ نے کیا تھا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، اویس پیچھے ہٹ گئے، شرم سے سر جھکائے۔ حضرت عمر نے کہا، میں تم سے دعا کروانا چاہتا ہوں، یہ تمہاری عظمت نہیں، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اویس کے آنسو بہنے لگے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ایسی عاجزی سے دعا کی کہ یوں لگا جیسے آسمانوں کے دروازے اسی لمحے کھل گئے ہوں۔ اویس کی اس جنگ والی کرامت نے سب کو حیران کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل کرامت جنگ نہیں تھی، بلکہ ان کی اصل کرامت ان کی عاجزی تھی، ان کی خدمت والدین تھی، ان کا اخلاص تھا، ان کی محبت رسول تھی، وہ مقام جس تک پہنچ کر بھی وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شہرت ضروری نہیں، نام ضروری نہیں، لباس ضروری نہیں، گھر بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات دل کی نرمی، نیت کی سچائی اور والدین کی خدمت ہے۔ اگر انسان کا دل پاک ہو، نیت سچی ہو اور محبت رسول ہو تو اللہ اسے دنیا کی نظر سے چھپا کر بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔
ناظرین، یہ تھا اویس قرنی کا ایمان افروز واقعہ، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر کسی بھی دل میں اخلاص جاگا ٹھٹا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی سچی محبت عطا کرے، والدین کی خدمت کی توفیق دے، اور اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل اسلامک فاکٹس 313 کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔